بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی لیے اللہ جل جلالہ نے آپ کو جمیع اقسام عالم میں معجزات عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ بیان اس کا یہ ہے کہ عالم دو قسم ہے، عالم معانی اور عالم اعیان۔ عالم معانی عبارت ہے ان چیزوں سے کہ دوسری چیز میں ہو کے پائے جاتے ہیں، بذات خود قائم نہیں، اور انہیں عرض بھی کہتے ہیں، جیسے کلام اور علم اور رنگ اور بو۔ اور عالم اعیان عبارت ہے ان چیزوں سے جو بذات خود قائم ہیں اور انہیں جوہر بھی کہتے ہیں، جیسے آسمان، آدمی، درخت۔ پھر عالم اعیان دو قسم ہے، عالم ذوی العقول یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں جیسے انسان اور جن، اور عالم غیر ذوی العقول یعنی وہ جو عقل نہیں رکھتے جیسے جمادات و حیوانات۔ عالم ذوی العقول تین قسم ہے، عالم ملائکہ اور عالم انسان اور عالم جنات۔ اور عالم غیر ذوی العقول یا علوی ہے یعنی آسمان اور ستارے، یا سفلی ہے یعنی وہ اجسام جو آسمان کے تلے ہیں۔ اور عالم سفلی دو قسم ہے، عالم بسائط اور عالم مرکبات۔ عالم بسائط عبارت ہے عناصر اربعہ یعنی آب و آتش و باد و خاک سے۔ اور عالم مرکبات تین قسم ہے، جمادات، نباتات و حیوانات، اور انہیں موالید ثلاثہ کہتے ہیں۔ پس اقسام تفصیلی عالم کے 9 ہوئے، نمبر 1 عالم معانی، نمبر 2 عالم ملائکہ، نمبر 3 عالم انسان، نمبر 4 عالم جن، نمبر 5 عالم علوی، نمبر 5 عالم افلاک، نمبر 6 عالم کواکب، نمبر 7 عالم بسائط، نمبر 8 عالم جمادات، نمبر 9 عالم نباتات، نمبر 10 عالم حیوانات۔ اور یہ عاجز مرکبات کی اس طرح تقسیم کرتا ہے، ایک وہ جس میں ایسا مزاج ہو کہ مرکب کی ترکیب کو چندے محفوظ رکھ سکے، ایک وہ جو محفوظ نہ رکھ سکے۔ ثانی کو کائنات الجو کہتے ہیں جیسے سحاب وغیرہ۔ اور اول کی وہی 3 قسم ہے جو موالید ثلاثہ کہلاتی ہے۔ پس اس طرح سے کل اقسام 10 ہوئے، 9 وہ جو مذکور ہوئے، 10ویں کائنات الجو۔ اور ہر قسم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 9 باب لائے ہیں اور ہر باب میں معجزات کثیرہ ذکر کیے ہیں۔ آخر نے ہر باب میں سے 2 سے 4 تک معجزات لیے ہیں، جس کو بترتیب اقسام نقل کرتا ہوں۔ نمبر 1 عالم معانی۔ قرآن مجید باعتبار اپنی بلاغت و اخبار عن المغیبات کے۔ نمبر 2 وہ خبریں جو آپ نے قبل الوقوع بیان فرمائی، جیسے صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ میں جتنے امور قیامت تک ہونے والے تھے سب بیان فرمائے، جس نے یاد رکھا اسے یاد رہے، اور بھول گئے جو بھول گئے۔ اور میرے ان اصحاب کو اس بیان کی خبر ہے، اور بعض شے اس میں سے ہوتی ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا، پھر میں جب دیکھتا ہوں اسے تب مجھے یاد آ جاتی ہے، یعنی بعد وقوع خبر کے پہچان جاتا ہوں کہ وہ یہ وہی بات ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ جس طرح سے کہ کسی شخص کی صورت آدمی کو یاد ہو اور وہ شخص غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہے پہچان جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ واقعات جو حالی جو آپ نے بے دیکھے بیان فرما دیے، جیسے بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے قصے میں خبر شہادت حضرت زید، حضرت جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی لوگوں کو سنا دی قبل اس کے کہ خبر آوے، اور آپ نے فرمایا کہ نشان لیا زید نے پس شہید ہوا، پھر نشان لیا جعفر نے پس شہید ہوا، پھر نشان لیا ابن رواحہ نے پس شہید ہوا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور فرمایا آپ نے کہ آخر کو ایک خدا کی تلوار یعنی حضرت خالد نے نشان لیا اور فتح حاصل ہوئی، پھر اسی کے مطابق خبر آئی۔ نمبر 4 عالم ملائکہ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ روز بدر ایک شخص مسلمانوں میں سے پیچھے ایک شخص کے مشرکوں میں سے دوڑتا تھا کہ ناگا اس نے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی کہ اس نے کہا بڑھ اے حیزوم، سو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک آگے اس کے چت پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے کوڑے کے مار سے،
اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی ہے۔ وہ شخص مسلمان انصاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس نے اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ آسمان سوم کی مدد میں کا فرشتہ تھا۔ فائدہ، حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا، چنانچہ بدر میں اور احد میں اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی۔ نمبر 5، بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور ابن سعد نے طبقات میں عمار بن یاسر سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور جبرائیل کعبے پر اترے۔ آپ نے حضرت حمزہ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبردج اخضر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے دکھائی دیا۔ سو غش کھا کر گر گئے۔ نمبر 6، عالم انسان، ظہور ہدایت۔ جیسے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت کرتا تھا اور وہ مشرک تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اسلام کے لیے کہا، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمہ بے ادبی کہا۔ مجھے ناگوار ہوا اور میں روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور میں نے کہا، اے رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ خدا میری ماں کو ہدایت کرے۔ آپ نے فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ہدایت کر ابو ہریرہ کی ماں کو۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھر آیا، دیکھا دروازہ بند ہے اور میری ماں نے میری پاؤں کی آواز سن کر کہا کہ وہیں ٹھہرو اے ابو ہریرہ، اور میں نے پانی کی آواز سنی۔ سو میری ماں نے نہا کے اور کپڑے پہن کے دروازہ کھولا اور کہا، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور اپنی ماں کے اسلام کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمد الہی بجا لائے۔ نمبر 7، عالم ظہور برکت۔ جیسے بیہقی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ بن حزیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے حق میں دعائے برکت کی۔ سو یہ حال ہو گیا کہ کسی آدمی کے منہ میں ورم ہوتا یا بکری کے تھن میں ورم ہوتا اور وہ ورم والا محل ورم کو حنظلہ کے سر میں موضع مس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیتا تو صاف ورم جاتا رہتا۔ نمبر 7، عالم شفاء مرضى۔ جیسے بیہقی اور طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حبیب بن فدیک کے باپ کی آنکھوں میں پھلی پڑ گئی اور بالکل اندھے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انہیں 80 برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 9، عالم قہر بے ادبا۔ جیسے مسلم نے سلمہ بن اکوا سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا، میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، حالانکہ ہاتھ اس کا اچھا تھا۔ یہ بات اس نے غلط بے باکی سے براہ استکناف کہی تھی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ اس کا ایسا ہی حال ہو گیا کہ سیدھا ہاتھ اس کا کام سے جاتا رہا، منہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نمبر 10، عالم جن۔ خطیب نے جابر بن عبداللہ سے ایک حدیث طویل میں روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راہ میں ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں کے آدمی خبر کی آپ کی آمد کی سن کر باہر گاؤں کے منتظر تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس گاؤں میں ایک عورت نوجوان ہے، اس پر ایک جن عاشق ہوا ہے اور اس پر آ چڑھا ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہو جاوے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس عورت کو دیکھا، بہت خوبصورت تھی، جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، اے جن، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ محمد رسول خدا ہوں، اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی اور نقاب منہ پر کھینچ لیا اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی۔
نمبر 11 ترمذی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک بخاری میں خرما بھرے تھے. ترمذی نے ابو ایوب انصاری سے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک بخاری غلط لکھا گیا ہے. خرما بھرے تھے ایک جنیاں آ کر اس میں سے نکال لے جاتی. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایت کی. آپ نے فرمایا جاؤ اور اب کے جب اس کو دیکھو تو یوں کہنا بسم اللہ عجیب رسول اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بلانے پر چل. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کے قسم کھانے پر کہ اب نہ آؤں گی چھوڑ دیا. فائدہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ باوجود اس کے مومن نہ ہونے کے محض آپ کے نام کی برکت سے گرفتار ہو گئی. عالم علوی افلاق و کواکب 12 نمبر 13. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ معجزات بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ہر چیز میں، زمین پر، آسمان پر، جنات پر، آدمیوں پر، ہر چیز میں معجزات تھے. جی 12 و 13 چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، کواکب کے متعلق، اور معراج میں سماوات کو طے کرنا افلاک کے متعلق صریح اور عظیم معجزے ہیں. نمبر 14 عالم بصائر یعنی عناصر متعلق خاک، جیسے صحیحین میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا پیچھا کیا، یعنی سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک نے. میں نے اسے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک شخص نے آ لیا. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ نے سراقہ کے لیے بددعا کی. اس کا گھوڑا پیٹ تک سخت زمین میں گھس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لیے بددعا کی ہے. اب دعا کرو کہ میں نجات پاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے طلب کرنے والے کو میں پھیر دوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لیے دعا کی. اس نے نجات پائی اور پھر گیا، اور جو کوئی اسے ملتا تھا اسے پھیر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے. نمبر 15 عالم آب سے متعلق، جیسے صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے ہوئے پانی کے معجزے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوٹا تھا کہ اس سے آپ نے وضو کیا. سب لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے، مگر اسی قدر کہ آپ کے اس لوٹے میں ہے، کیونکہ چائے حدیبیہ میں بوجہ قلت پانی کی ایک قطرہ نہ رہا تھا، سب کھینچ لیا تھا. رواہ البخاری. بس آپ نے اپنے دستے مبارک کو لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں سے جوش مارنے لگا. ہم سب آدمیوں نے پانی پیا اور وضو کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم سب کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو کفایت کر جاتا، یعنی پانی اتنا کثیر تھا، مگر ہم 1500 آدمی تھے. نمبر 16 عالم آتش، جیسے صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک سا یعنی 3 سیر سے کچھ زائد جو کا آٹا تیار کیا، اور حضور میں آ کے چپکے سے اس کی اطلاع کی اور عرض کیا کہ آپ ماں چند آدمیوں کے تشریف لے چلیے. آپ نے تمام اہل خندق کو 1000 تھے پکار کر جمع کر لیا اور ساتھ لے چلے، اور جابر سے فرمایا کہ ہانڈی مت اتاریو اور آٹے کو مت پکائیو جب تک کہ میں نہ آؤں. بعد اس کے آپ تشریف لائے اور آب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈالا اور دعائے برکت کی، اور آپ نے فرمایا ایک پکانے والی اور بلوا لو، اور شوربہ نکال کر ہانڈی میں سے دو، اسے چولہے پر سے اتارو نہیں. جابر کہتے ہیں کہ 1000 آدمی تھے، قسم ہے خدا کی سبوں نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسے ہی جوش مار رہی تھی اور آٹا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا. فائدہ اس سے عالم آتش میں بھی ایک امر خارق ظاہر ہوا کہ آنکھ کا اثر شوربے میں کہ کم کر دینا ہے واقع نہیں ہوا، بلکہ بالعکس وہ افزونی کا سبب بن گیا.
जैसे चूल्हे चूल्हा पर रखोगे तो पानी जल जाएगा, लेकिन यहाँ तो पानी बढ़ता रहा। जी। जैसा चूल्हे पर से उतारने की मुमानात से मालूम होता है कि इस अफजूनी में आग को भी दखल है। नंबर 17 मुतालिक हवा। उसी गज़वे खंदक में वाक़ हुआ कि अल्लाह ने कुफ्फार पर पुरवा हवा ठंडी भेजी कि खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ा और हवा ने उनको निहायत आजिज व तंग किया। गुबार बेशुमार उनके मुंहों पर डाला और आग उनकी बुझा दी और हांडियां उनकी उलट दी और मेखें उनकी उखाड़ दी कि खेमे उनके गिर पड़े और घोड़े उनके खुलकर आपस में लड़ने लगे और छूटकर लश्कर में दंग मचा दिया। उस वक्त आपने हजरत हुज़ैफा को कुफ्फार की खबर लाने के लिए मामूर फरमाया और शिद्दत सर्दी से महफूजी के लिए दुआ फरमाई। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि ये बरकत आपकी दुआ के मुझे बाहर ठंडी थी, लेकिन मैं जब गया तो मुझे अपने तौर पर मुझे ठंडी की बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, बल्कि मुझे गर्मी लग रही थी। जी। मुझे जाने आने में मुतलक सर्दी न मालूम हुई, बल्कि ऐसा हाल था गोया कि मैं हम्माम में चला जाता हूँ। फायदा, ऐसी सख्त हवा का उन पर असर न करना शरीह खारिक है। नंबर 18 आलम कायनातुल जौ। जैसे सहीहैन में हजरत अनस से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार कहत हुआ। सो एक बार आप खुतबा जुमा का फरमा रहे थे, एक आराबी ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, माल हलाक हो गया और अयाल भूखों मरते हैं, आप मैं के वास्ते दुआ कीजिए। आपने दोनों हाथ उठाए और उस वक्त आसमान पर कोई टुकड़ा भी अब्र का न था। कसम खुदा की, हुनूज आप हाथ रखने नहीं पाए कि अब्र मानिंद पहाड़ों के हर तरफ से गिर आया। आप मिंबर से उतरने नहीं पाए थे कि रिश मुबारक से कतरात में के गिरने लगे। सो उस दिन से दूसरे जुमा तक मैं बरसा। फिर जुमा के दिन उसी आराबी ने या और किसी शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, मकानात गिर पड़े और माल डूब गया, आप दुआ फरमाइए कि मैं थम जावे। आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, गिर्द हमारे बरसे और हम पर न बरसे। और जिधर अब्र की तरफ आपने इशारा किया वहीं खुल गया। सो मदीने पर तो बिल्कुल पानी का बरसना मौकूफ हो गया और गिर्द मदीना के बरसता रहा। अतराफ से जो लोग आते थे कसरत मेह की बयान करते थे। फायदा, आपकी दुआ से अब्र का फौरन उठ जाना और इशारे से अब्र का हट जाना, इन दोनों में ज़ूर है मौजिज़े का सहाब में, यानी बादल में। नंबर 19 और जैसे जलालैन में, जिसको कमालैन ने नसई और इब्न जरीर व बज़्ज़ार की तरफ मंसूब किया है, नकल किया है कि एक शख्स के पास दावत इस्लाम के लिए आपने किसी को भेजा। उसने आपकी और हक ताला की शान में गुस्ताखाना कहा, रसूलुल्लाह कौन होते हैं, अल्लाह कैसा होता है, सोने का या चांदी का या तांबे का। मान उस पर बिजली गिरी और उसकी खोपड़ी उड़ गई। फायदा, इस वाक़े में आपकी शान में गुस्ताखी करने को भी जाहिर है कि दखल है, इस एतबार से जोर है मौजिज़े का साइका में, यानी बिजली में। आलम जमादात व आलम नबातात। तिरमिज़ी ने हजरत अली से रिवायत किया है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में था। सो आप बाज अतराफ मक्का की तरफ निकले और मैं भी आपके साथ था। सो जो पहाड़ या दरख्त सामने आता वो ये करता था, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फायदा, पहाड़ जमादात से है और दरख्त नबातात से, सो दोनों में ज़ुहूर मौजिज़े का हुआ। आलम 21 सही बुखारी में हजरत जाबिर से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के वक्त एक सुदून मस्जिद पर के छुआरे के दरख्त का था तकिया लगा लेते थे। जब मिंबर बना तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा पढ़ना शुरू किया। एक बारगी वो सुतून छुआरे का चिल्ला के इस जोर से रोने लगा कि करीब था कि फट जावे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरे और उस सुतून का अपने बदन मुबारक से चिमटा लिया। सो वो सुतून हिचकियां लेने लगा, जिस तरह वो लड़का जो रोने से चुप कराया जाता है हिचकियां लेता है, यहाँ तक कि थम गया। हजरत जाबिर ने फरमाया, ये हमेशा जिक्र सुना करता था, अब जो न सुना रोने लगा। फायदा, ये सुतून बेएतबार असली हालत के नबातात से है और बेएतबार मौजूदा हालत के जमादात से। बस मौजिज़े को दोनों किस्मों से ताल्लुक हुआ और इस गिरिये में जिस तरह मुफारकत जिक्र को दखल है, इसी तरह मुफारकत जाकिर यानी जाते मुकद्दस नबविया को वरना सीने से लगाने से खामोश न हो जाता। बस इस हैसियत से ये आपका मौजिज़ा है। नंबर 22 तिरमिज़ी ने अबू हुरैरा से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूलुल्लाह की खिदमत में थोड़े छुआरे लाया और अर्ज किया कि इन छुआरों के लिए दुआए बरकत कर दीजिए। आपने उन छुआरों को इकट्ठा करके
उनमें दुआए बरकत की और मुझसे फरमाया कि इन्हें लेके अपने तोशेदान में डाल रखो, जब तुम्हारा जी चाहे उसमें से हाथ डालकर निकाल लो, मगर उसे झाड़ना मत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उन छुआरों में ऐसी बरकत हुई कि मैंने इतने इतने वसफ के 60 सा का होता है और एक सा वो ज़र्फ है जिसमें 3.5 सेर गंदुम समा सके, अल्लाह की राह में खर्च किए और हमेशा इसमें से हम खाते और खिलाते रहे और वो तोशादान हमेशा मेरी कमर में लगा रहता था, यहाँ तक कि बरोज शहादत हज़रत उस्मान के करीब 30 बरस के जमाने होता है मेरी कमर में से कट के कहीं गिर पड़ा और जाता रहा। फायदा, ये मौजिजा ऐसी चीज में जाहिर हुआ जो असल में नबातात का समरा है और फिलहाल जमात है, इसको भी दोनों किस्म से ताल्लुक है। आलम हैवानात नंबर 23। अहमद और दारमी ने हजरत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊंट था बड़ा शरीर, जो कोई बाग में जाता उस पर दौड़ता और काटने के लिए झपटता। आपने उसे बुलाया और वो आया और उसने आपके सामने सजदा किया। आपने उसकी नाक में मुहार डाल दी और फरमाया, जितनी चीजें आसमान और जमीन में है सब जानती है कि मैं रसूल खुदा हूँ। नंबर 24। भाई हकी ने सफीना से रिवायत की है, मैं दरियाए शोर में था, जहाज टूट गया, मैं एक तख्ते पर बैठ लिया, बहते बहते एक निस्तान में पहुंचा। वहां मुझसे एक शेर मिला और मेरी तरफ आया। मैंने कहा, मैं जनाब रसूलुल्लाह का गुलाम आजाद हूँ। वो शेर मेरी तरफ बढ़ आया और अपना कंधा मेरे बदन पर मारा, फिर मेरे साथ चला, यहाँ तक कि मुझे राह पर खड़ा कर दिया और थोड़ी थोड़ी देर ठहर कर बारीक बारीक कुछ आवाज करता रहा और मेरे से अपनी दुम छुआ दी। मैं समझा कि मुझे रुखसत करता है। फायदा, पहला किस्सा माकुल जानवर का था, ये गैर माकुल का, और वो हयात में था, और ये बाद वफात, जिसमें वजह एजाज कवितर है, क्योंकि वफात के बाद और कवा की फाइलियत का भी एहतिमाल नहीं हो सकता। नंबर 25। बुखारी में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आपने एक कदह दूध का घर में पाया, हुक्म दिया कि असहाब सुफा को बुला लो। ये भूखे थे, उन्होंने अपने दिल में कहा कि मुझी को दे देते, मैं सैर होकर पीता। बाद इसके कि मैंने इन सबको बुलाया, आपने इरशाद फरमाया कि इन्हें दूध पिलाओ। मैंने पिलाना शुरू किया, यहाँ तक कि सबों ने सैर होकर पिया। फिर मुझसे कहा, तुम पियो। मैंने पिया। आपने फरमाया, और पियो। मैं पीता जाता था, यहाँ तक कि मैंने कसम खाकर कहा, अब पेट में जगह नहीं। फिर बाकी आपने पिया। फायदा, ये अज्जाए हैवान में मौजिज़े का ज़ुहूर हुआ, यहाँ तक अल कलामुल मुबीन में हदीस से लाकर फिर अक़साम आलम के मुतालिक मौजिज़ात को कुरान मजीद से भी साबित किया है। जिसको शौक हो मुताला फरमा ले। मिनर रोज, आपका ऐसा हाथ है कि उसमें नफा भी है और जरर भी। मुअतरिफ के लिए नफा है और मुनकिर के लिए जरर है। सो बीमारी का भी सबब है और हाजत रवाई का भी सबब है। उस हाथ ने बहुत से अलमों को अच्छा किया और बहुत से आसेब को दूर किया, बहुत से मोए सर को जाहिर किया कि उसके सबब बेसर मोए बाल जम आए, और बहुत से बीमारों को शिफा दी और बहुत सी मदद को जाहिर किया, बहुत से रंजों को दूर किया, ऐसे लोगों से जिनमें कोई खलल था। और इस हाथ से बकरी ने दूध दिया और इसमें संगरेजे बोले और शाखे और दरख्त बर्गदार हो गए, और कौमे कुफार उस हाथ के खाक फेंक देने से अंधे हो गए, और उस हाथ की उंगलियों से पानी जारी होते थे, और पानी की शीरीनी आपके लुआब मुबारक के सबब बढ़ गई, और खजूर का दरख्त उसी साल बार आवर हो गया, और तने दरख्त का आपकी जुदाई से गिरिया वजारी करने लगा, यहाँ तक कि मजमा में उसमें से आवाज निकलकर बुलंद हो गई, और भेड़िए और सिमसार ने दोनों ने सच्ची शहादत दी आपकी रिसालत की। इसको हदीस रिवायत करती है। और ऊंट आपसे अपने मालिक की बेराह रवी की शिकायत करता था और आंसू उसकी आंखों से जारी होते थे, और एक बड़े लश्कर को एक सा से खाना खिलाकर शिकम शेर कर दिया और उससे आसूदा कर दिया, जबकि लश्कर को तंगी ने मस किया। ए मुखातब, आपके जो मौजिज़ात जाहिर हुए इनके शुमार करने का कष्ट मत करो, मगर जिस वक्त के रेत और संग पारों का शुमार किया जावे,
قرآن مجید کا ریت اور سنگ والوں کا شمار نہیں کیا جاتا. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہے اس کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کچھ الگ الگ چیزوں کے معجزات آپ حضرت کو بھی بتائے گئے. جی قرآن مجید کا معجزہ کافی معجزہ ہے کہ زمانے طویل تک تلاوت کیا جاوے گا اور لکھا جاوے گا. اس میں بہت سے مضامین جمع ہے. سو نہ کوئی صحیفے ایسے ہیں جس کے معانی پر قرآن مشتمل نہ ہو اور نہ کتابیں ہیں. سو وہ قرآن شفا ہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں. اس سے وعظ و پند کا قبول کرنے والا فائز المرام ہوتا ہے. فصل 33ویں آپ کے بعض اسماء شریفہ میں ماں ان کی مختصر تفسیر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا علم یعنی خاص نام ہے. احمد عیسیٰ علیہ السلام نے اس نام سے بشارت دی ہے. متوکل معنی ظاہر ہے. ماہی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو محو فرمایا. حاشر آپ چونکہ سب سے اول قیامت میں محشور ہوں گے اور سب آپ کے بعد تو گویا ان کے حشر کے سبب آپ ہوئے. عاقب یعنی سب انبیاء علیہ السلام کے عقب میں اور آخر میں تشریف لائے. مقفع اسم فاعل استفعیل اس کے معنی بھی یہی ہے یعنی پیچھے آنے والے. نبی التوبہ یعنی آپ کی شریعت میں عفو ذنوب کے لیے محض توبہ اپنی شرائط سے کافی ہے. بخلاف بعضی پہلی امتوں کے کہ قتل نفس اس میں شرط تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنا سچی توبہ اسی وقت ہوگی کہ تم اپنے آپ کو خون کرو, قتل کرو اور توبہ کرو, تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا تو یہ سزا تھی. جی نبی الملحمہ یعنی قتال کے نبی کیونکہ آپ کی شریعت میں جہاد مشروع ہوا ہے. نبی الرحمہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا ظاہر ہے. مسلمانوں کے لیے تو آخرت میں بھی اور کفار کے لیے دنیا میں کہ پہلی امتوں کے سے عذاب نہیں آتے اور باقی اجزاء عالم کے لیے بھی بقائے عالم کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اس وجہ سے دنیا میں کتنے زیادہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. پہلے جیسا عذاب آتا تھا اور ایک قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے ایسا عام عذاب نہیں آئے گا. اور باقی اجزاء عالم کے لیے بھی بقائے عالم کا آپ کے بقائے دین کے ساتھ مربوط ہے. جب آپ کے دین کا دین باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی. جب دین ختم ہو جائے گا دنیا بھی ختم ہو جائے گی. جب آپ کے دین کا کوئی اثر نہ رہے گا حتیٰ کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی نہ رہے گا, قیامت قائم ہو کر تمام عالم درہم و برہم ہو جائے گا. فاتح یعنی کشائندہ آپ کی بدولت دروازہ ہدایت مفتوح ہوا. امصار و دیار کفار کے فتح ہوئے. جنت کے دروازے آپ کی اتباع سے کشادہ ہوں گے. امین معنی ظاہر ہے. شاہد امانت دار. جی قیامت شاہد قیامت میں آپ اپنی امت کے شاہد ہوں گے. مبشر بشیر یعنی مؤمنین کو خوشخبری دینے والے. نذیر یعنی کفار کو عذاب سے ڈرانے والے. قاسم یعنی فیوز اور اموال کے تقسیم کرنے والے. ضحوک و قتال ان دونوں کا استعمال جدا جدا نہیں ہوتا یعنی اہل ایمان سے ہنسنے بولنے والے اور کفار سے قتال کرنے والے. عبداللہ معنی ظاہر ہے. سراج منیر یعنی ہدایت کے چراغ روشن. سید ولد آدم یعنی سب بنی آدم کے سردار. صاحب لواء الحمد یعنی قیامت میں آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور سب اولین و آخرین اس کے تلے ہوں گے. صاحب مقام یعنی مقام شفاعت میں آپ کھڑے کیے جائیں گے. صادق یعنی سچی خبر دینے والے. مصدوق یعنی آپ کو سب خبریں وہی سے سچی ملتی ہے. رؤوف رحیم دونوں کے معنی مہربان اور بہت مہربان ہے. بعض ان میں سے آپ کے ساتھ خاص ہے اور بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام میں بھی مشترک ہے. اور اکثر ان اسماء مذکورہ میں وہ ہے جو کسی وصف خاص یا وصف غالب پر دلالت کرتے ہیں اور عرف میں لقب و نام ایسے ہی اسماء کو کہتے ہیں. اسی اعتبار سے 25-30 کے درمیان تک شمار کیے گئے ہیں. ورنہ آپ کے اوصاف میں سے اگر ہر وصف سے ایک اسم مشتق کیا جاوے تو وہ 200 سے زائد بلکہ بقول بعض علماء کے 1000 تک پہنچتے ہیں. کذا فی زاد المعاد. من الروز محمد ہے احمد ہے آپ کا مادح آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. سو وہ اس فخر پر فخر کرتا ہے.
آپ افتتاح والے ہیں کہ آپ کے نور سے خلق کا افتتاح ہوا، اور آپ اختتام والے ہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہوئی، اپنی دعوت سے رائے حق کی طرف ہادی ہیں اور دین الہی کی نصرت فرماتے ہیں۔ آپ کے بعد سب کا حشر ہوگا، آپ سب انبیاء کے بعد آئے ہیں، آپ اپنی بعثت سے تاریکیوں کو ہم سے محو کرنے والے ہیں اور شرک کی رات مٹ جانے والی ہے۔ فصل 24ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص میں، یعنی ان امور کے بیان میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف آپ ہی کو عطا فرمائے، اور وہ چند قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ امور جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات مقدسہ میں پائے گئے، مثلا سب سے اول آپ کے نور پاک کا پیدا ہونا، سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہونا، یوم میثاق میں سب سے اول الست بربکم کے جواب میں آپ کا بلا فرمانا، آپ کا نام مبارک عرش پر لکھا جانا، خلق عالم سے آپ کا مقصود ہونا، پہلی سب کتب میں پوری دنیا کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جی پہلی سب کتب میں آپ کی بشارت و فضیلت ہونا، حضرت آدم علیہ السلام و حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی برکات حاصل ہونا، ان کی روایت فصل اول و دوم میں گزری ہے، وغیرہ ذالک۔ دوسری قسم وہ امور جو دنیا میں تشریف آوری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت جو معجزات ہوئے وہ قبل نبوت ظاہر ہوئے، مثلا مہر نبوت کا شانے پر ہونا، اس کی روایت چھٹی فصل میں مذکور ہے، وغیرہ ذالک۔ تیسری قسم وہ امور جو بعد نبوت ظاہر ہوئے اور مختص ہیں ذات مبارک کے ساتھ، مثلا معراج اور اس میں عجائب ملکوت و جنت و نار پر مطلع اور حق تعالیٰ کو دیکھنا، کہانت کا منقطع ہو جانا، اذان و اقامت میں نام مبارک ہونا، ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح معجز ہے، یعنی لفظاً بھی معنن بھی تغیر سے بھی، لفظ بھی نہیں بنا سکتے، ایسے معنی مضامین بھی نہیں بنا سکتے، ایسی کوئی آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ جی صدقے کا حرام ہونا، نوم سے وضو کا واجب نہ ہونا، ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہونا، آپ کی صاحبزادی سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا، آگے پیچھے سے برابر دیکھنا، دور دور تک آپ کا روپ پہنچنا، آپ کو جوامع الکلیم عطا ہونا، تمام خلائق کی طرف مبعوث ہونا، آپ پر نبوت کا ختم ہونا، آپ کے متبعین کا سب انبیاء کے تابعین سے زیادہ ہونا، سب مخلوق سے آپ کا افضل ہونا۔ چوتھی قسم وہ امور ہے جو آپ کی برکت سے من جملہ تمام امم کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئے، مثلا مسلمانوں کو جو نعمتیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، مثلا غنائم کا حلال ہونا، تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا، تیمم کا مشروع ہونا، اذان و اقامت کا مقرر ہونا، نماز میں ان کی صفوف کا بطرز صفوف ملائکہ ہونا، جمعہ کا ایک خاص وقت عبادت و ساعت اجابت کے لیے مقرر ہونا، روزے کے لیے سحری کی اجازت، رمضان میں شب قدر، ایک نیکی کرے تو ادنا درجہ 10 حصہ اور زیادہ بھی ثواب ملنا، وسوسہ و خطا و نسیان کا گناہ نہ ہونا، شاید پہلی امتوں میں ان کے اسباب کا انسداد بھی واجب ہوگا اور اسی اعتبار سے یہ خاص ہوا اس امت کے ساتھ۔ احکام شاقہ کا مرتفع ہو جانا، تصویر و مسکرات کا ناجائز ہونا کہ یہ سد باب ہے، تصویر مانے فوٹو، مسکرات مانے نشہ والی چیزیں، مسکرات کا ناجائز ہونا کہ یہ سد باب ہے مفاسد بے شمار کا، اور مفاسد سے بچانا رحمت ہے، جیسا کہ بعض جگہ تسہیل کا حکم بھی رحمت ہے۔ اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں ضلالت کا احتمال نہ ہونا، اختلاف فرعی کا رحمت ہونا، امم سابقہ سے عذاب نہ آنا، تعاون کا شہادت ہونا، علماء سے وہ کام دین کا لیا جانا جو انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی علماء جو کام کر رہے ہیں وہ نبیوں کا کام ہے، نبی جس طریقے سے دین کی باتوں کو بتلاتے تھے اس طریقے سے علماء لوگوں کو راہ راست دکھلاتے ہیں۔ قرب قیامت تک جماعت اہل حق کا مؤید من اللہ ہو کر پایا جانا، وغیرہ ذالک۔ پانچویں قسم وہ امور ہے جو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد برزخ یا قیامت میں ظاہر ہوئے یا ہوں گے، ان کا بیان وفات کے بعد کی 3 فصلوں میں آئے گا۔ من القصیدہ، بس آپ فضائل باطنی و ظاہری میں کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، پھر خداوند تعالی شانہ جو خالق تمام عالم مخلوقات ہے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا ہے،
آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں اور کوئی آپ کا شریک ہو. وہ غیر منقسم اور غیر مشترک ہے بلکہ مخصوص آپ ہی کے ساتھ ہے. فصل 25ویں آپ کے معقولات و مشروبات و مرکوبات وغیرہ میں. آپ کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے اور کیا کیا سوائے کن چیزوں پر کرتے تھے, ان چیزوں پر ذکر کر رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ کی ذات بابرکت سے دو تعلق ہے. ایک تشریح کہ ان میں کیا جائز کیا ناجائز, اس کے متعلق روایت کو جمع کرنا اور ان سے احکام کا اخذ کرنا یہ منصب فقیہ کا ہے. دوسرا تعلق ان کا استعمال کرنا حاجت اور مصلحت کے لیے. اس حیثیت سے یہ شعبہ سیر کا ہے. یہاں اسی اعتبار سے زاد المعاد سے مختصراً بیان کیا جاتا ہے. معقولات و مشروبات غذاءً یا دواءً, ان میں بعض وہ چیزیں ہیں جن کا خود آپ سے استعمال ثابت ہے اور بعض وہ ہے جن کا وصف فرمایا ہے. چنانچہ احادیث مقام سے سب بالتعین معلوم ہو جائے گا. اسمد یعنی سرما اسمد یعنی سرما کا پتھر ہے جس کے آنکھ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. حدیث ارشاد فرمایا رسول اللہ نے, تم اسمت کو استعمال میں رکھو, وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال کو جماتا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے, اور آپ کی عادت شریفہ بھی دونوں آنکھوں میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 3 سلائی روزانہ رات کو 3 سلائی عصمت کا سرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. اور ترمذی کی روایت پر داہنے میں 3 اور بائیں میں 2 لگانے کی تھی, یعنی عادت دونوں طرح تھی. اترج یعنی ترنج. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ مزہ بھی پاکیزہ اور خوشبو بھی پاکیزہ. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. بطیخ یعنی تربوز. آپ تربوز کو خرمائے تازہ کے ساتھ نوش فرما رہے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس کی گرمی اس کی سردی کی دافع اور مصلح ہے. روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے. بلح یعنی خرمائے سبز یعنی خام. ارشاد فرمایا کچا کھجور. ارشاد فرمایا آپ نے کہ خرمائے سبز خرمائے خشک سے کھایا کرو. شیطان آدمی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے, متاسف ہو کے کہتا ہے کہ یہ آدمی اب تک جیتا رہا کہ کوہنے کے ساتھ جدید پھل کو بھی کھا رہا ہے, پرانے کے پھل کے ساتھ نئے پھل کو بھی کھا رہا ہے. بڑی زمین ہے. روایت کیا اس کو نسائی اور ابن ماجہ نے. بسر یعنی خرمائے نیم پختہ. صحیح حدیث میں ہے کہ جب آپ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ابو الحیثم کے یہاں مہمان ہوئے تو وہ ایک خوشہ خرما کا لائے. آپ نے ارشاد فرمایا پختہ کیوں نہ چھانٹ لائے, پورا خرما کیوں اٹھا لائے, تاکہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا. انہوں نے عرض کیا میرا جی چاہا کہ آپ حضرات اپنی طبیعت کے موافق خود پختہ اور نیم پختہ کو چھانٹ لے, یعنی جن کو جو اچھا معلوم ہو کھا لے. بصل یعنی پیاز. حضرت عائشہ سے کسی نے پیاز کی نسبت پوچھا, انہوں نے کہا سب سے اخیر جو کھانا آپ نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. اور صحیحین میں آپ نے اس کے کھانے والے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے جو کوئی پیاز یا لہسن کھاوے تو ان کو پکا کر بدبو مار دے. پکانے کی وجہ سے پھر لہسن کی بدبو یا پیاز کی بدبو ختم ہو جائے گی. جی. تمر یعنی خرمائے خشک کھجور. آپ نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو کوئی صبح کو 7 تمر کھا لے اس روز اس کو جادو اور ہر ضرر اثر نہیں کرتا. اور فرمایا کہ جس گھر میں تمر نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں, اور اس سے کھانا بھی بکثرت ثابت ہے, مسکے سے بھی روٹی سے بھی تنہا بھی. سلج یعنی برف. حدیث صحیح میں ہے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے دھو ڈال پانی اور برف اور اولے سے, اس سے مدح برف کی نکلتی ہے. ثوم یعنی لہسن. اس کا بیان پیاز کے ساتھ گزر چکا. سرید یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی ٹوٹی ہوئی. آپ نے جس کو کہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسری غذاؤں پر. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. اس سے ظاہر فضیلت سرید کی معلوم ہوئی. جبن یعنی پنیر. سفر تبوک میں آپ کی خدمت میں لایا گیا, آپ نے چاقو منگایا اور بسم اللہ کہہ کر اس کا ٹکڑا کاٹا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. حنا یعنی مہندی.
آپ کو کوئی پھنسی نکلتی یا کانٹا لگ جاتا تو آپ اس پر مہندی رکھ دیتے. روایت کیا اس کو ترمذی نے. حبہ اسود، حبہ سود کلونجی. یعنی کلونجی، اس کا شونیز بھی نام آیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ کلونجی کا استعمال کیا کرو، اس میں بجوز موت کے سب بیماریوں سے شفا ہے. روایت کیا اس کو بخاری مسلم نے. حرف یعنی رائے، اس کا نام حدیث میں صفا بھی آیا ہے اور عام محاورے میں حب الرشاد کہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزوں میں کس قدر شفا ہے، صفا میں اور الوا میں. روایت کیا اس کو ابو عبیدہ وغیرہ نے اور مراسل میں ابو داؤد نے. حلبہ یعنی میتھی، عبد الرحمن بن قاسم سے میتھی عبد الرحمن بن قاسم سے مرفوعاً منقول ہے، آپ نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو. خبز یعنی روٹی، آپ کو شوربے میں توڑی ہوئی بہت پسند تھی. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. اور آپ نے ایک بار گیہوں کی روٹی گھی سے چپڑی ہوئی کی تمنا فرمائی. چنانچہ ایک صحابی نے حاضر کیا، مگر آپ نے گھی کے ظرف کو تحقیق فرمایا تو معلوم ہوا کہ 100 سمار یعنی گوہ کے چمڑے کی کپی میں تھا. آپ نے فرمایا اٹھا لو. روایت کیا اس کو بھی ابو داؤد نے. خل یعنی سرکہ، آپ نے نوش بھی فرمایا. خل یعنی سرکہ، آپ نے نوش بھی فرمایا ہے اور تعریف بھی کی ہے کہ سرکہ خوب سالن ہے. روایت کیا اس کو مسلم نے. دہن یعنی روغن، آپ سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے. روایت کیا اس کو ترمذی نے شمائل میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا روغن زیتون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی. روایت کیا اس کو بھی ترمذی نے. زریرہ یعنی ایک قسم کا مرکب عطر. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حج وداع میں آپ کے احرام باندھنے کے وقت یعنی پہلے اور احرام کھلنے کے وقت یعنی بعد میں آپ کو اپنے ہاتھ سے زریرہ کی خوشبو لگائی. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. رطب یعنی خرمہ پختہ تازہ. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ککڑی یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ نے سنے ہو تو مشہور ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی چیزیں ہیں، اس میں تو کچھ کہنے کا نہیں، سننا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھی وہ پسند ہمیں بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.